سے ایرانی جو تھے وہ نوروز مناتے تھے. اب وہ ہو گئے مسلمان ایرانی، وہ ہو گئے مسلمان. انہوں نے کہا، حساب لگایا، جب اسلام ان کے پورے سمجھ میں آیا تو انہوں نے کہا بھائی آپ غور تو کیجئے کہ جب غدیر کا واقعہ ہوا تو 21 مارچ تھا اور یہ ہم پہلے سے مناتے تھے. تو ہم غدیر خم کو اس صورت میں منائیں گے. ایرانیوں کی دین ہے، ایرانیوں نے ہم کو نوروز دیا. اب اس میں سارا یونان آئے گا، ایران بھی پورا قدیم آئے گا اس میں گفتگو میں کہ بھئی ستاروں کا ایک مسئلہ پہلے سے چل رہا تھا حضرت ادریس کے دور سے. چونکہ حضرت ادریس کا سفر یونان تک ہوا، یونانیوں نے حضرت عیسیٰ سے ستاروں کا علم لیا اور اس ستارے کے علم کو پھر حضرت ابراہیم نے ترقی دی. اور اس کے بعد یونان میں یہ طے ہو گیا کہ یہ ستارے جو آسمان پہ بکھرے ہیں یہ کسی نہ کسی چیز کی شبیہ بناتے ہیں. تو ان شبیوں کو انہوں نے نام لکھے. انہوں نے کہا بھائی یہ 12 برج ہیں، تعداد میں 12، یعنی ستاروں کا جو مجموعہ بن رہا ہے وہ پورے آسمان پہ ایک قطب سے دوسرے قطب تک یہ جو پورا آسمان پہ جال بکھرا ہوا ہے اس میں کچھ شکلیں بنی ہوئی ہیں. تو کوئی شکل بچھو جیسی ہے تو اس کا نام انہوں نے عقرب رکھ دیا، کوئی بکری کے بچے سے ملتا تھا اس کو حمل کہہ دیا، کوئی ترازو سے مل رہا تھا تو اس کو میزان کہہ دیا. یہ سارے نام رکھے گئے اور ساری زبانوں میں اس کے یہی ترجمے ہیں، یہی نام ہے. جو شیر سے ملتا ہے اس کو اسد کہہ دیا، یعنی یہ اس سے ملتا ہے. اس کے بعد انہوں نے حساب لگا کے بتایا کہ بھئی یہ سورج جو ہے یہ ایک شارع پہ چل رہا ہے، ایک پٹی ہے اور وہ مسافت اپنی طے کر رہا ہے. تو انہی 12 برجوں سے وہ راستے سے گزرتا ہے اور 365 دنوں میں وہ ایک ایک برج میں اتنے دن رہتا ہے، ایک مہینے رہتا ہے. اور اس کا حساب پہلی سے پہلی نہیں ہے بلکہ 21 سے 21 ہے. تو جب اس کا پہلا گھر سال کا آتا ہے، برج حمل آتا ہے، تو آفتاب 21 کو برج حمل جو ہے وہ بالکل برج شرف کہلاتا ہے، یعنی نصف النہار پہ ہے، یعنی نہ اس کو زوال ہے نہ غروب ہے، بلکہ جب وہ بیچ میں آیا تو سال کا پہلا دن بنا 21 مارچ. اتفاق یہ ہے کہ آفتاب جیسے ہی برج حمل میں آیا بالکل بیچوں بیچ میں، تو نبی بالکل اس کے بیچ میں کھڑے تھے اور علی کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے. تو چونکہ برج شرف میں اعلان ہوا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، اس سے پہلے کہ سورج جو ہے وہ جھکے اور سورج کو زوال ہو، جلدی سے کہیے من کنت مولاہ فھذا المولا، جلدی سے کہیے. اب غور کیجئے گا، جیسے ہی نبی نے کہا من کنت مولاہ فھذا المولا، ویسے ہی جبریل آئے. اس سے پہلے کہ سورج کو زوال ہو، وہ جھکے، غروب کی طرف جائے، آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دین کامل ہوا. جیسے آفتاب نے اپنے سفر کو کامل کیا، اس لیے میر انیس نے کہا جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سحر کا رخ بے حجاب نے. یہ رخ بے حجاب کیا ہے؟ امامت کا پردہ تھا. آفتاب امامت طلوع ہوا. اور پھر قرآن نے آواز دی ذات البروج. سورہ بروج ہے قرآن میں. اللہ نے کہا ہم نے 12 برج بنائے. اگر قرآن سے نوروز ثابت نہ ہو تو کہیے حرام. اور قرآن نے بتایا کہ 12 برجوں میں آفتاب چلا، اور جب چلا تو کیا ہوا؟ آفتاب کو نہیں دیکھ رہا،
وہ دیکھ رہا ہے آفتاب کے نیچے کیا کام ہو رہا ہے. تو قرآن نے آواز دی وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. آفتاب آیا, اس کے پیچھے چاند آیا بلا فاصل, بلا فاصل. اس کا نام ہے نوروز, نیا روز, سال کا نیا روز. چونکہ اسلام کا نیا دن طلوع ہوا, اس لیے اس کو کہا نیا روز. کیا مطلب؟ آل یوم کا ترجمہ ہے نوروز. یہ دن, آج کا دن, آل لگا ہے. آل کا ترجمہ ہے نو, یوم کا ترجمہ ہے روز. کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ اگر غدیر خم سے دشمنی ہے تو بیٹھ کے کہیے کہ نوروز وروز کچھ نہیں ہے. یہ پتہ نہیں آپ کو تو یہ ایسی باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ اور دنیا کو منانے دیجئے بھیا. آپ نوروز کی بات کر رہے ہو. جو چیز ہم نے ایجاد کر دی دنیا نے بغیر جانے اسے منایا. ہم نے 15 شعبان کا جشن رکھا, اس کا نام ہم نے رکھا شب برات. دنیا منا رہی ہے شب برات, اور کسی کو نہیں معلوم کہ یہ شب کیوں ہے. اور ساری دنیا کے بچے پڑھا کے چھوڑا رہے ہیں. ارے ہمارا 12واں آیا, یہ اس کا جشن ہے. پوری دنیا سے شب برات منواتے ہو, آپ کا یہ شب برات حرام. نوروز پہلے امام کا, شب برات آخری امام کی. نہ وہ حرام ہے نہ یہ حرام. بھیا علم ہے, علم, ایسٹرونامی. آج ناسا میں کروڑوں ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں اس علم پہ. ایک پورا سبجیکٹ ہے, ہزاروں اخبار اور رسالے نکلتے ہیں. پڑھیے تو پتا چلے کہ یہ علم کیا ہے. کیسے ایسے کیسے آپ نے کہہ دیا. اور پھر قدیم علم حیات میں آئیے عربی میں, تو پھر اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کون سا علم ہے جو قرآن میں ہے, حدیث میں ہے. اگر میں پڑھنا شروع کروں صرف ستاروں, آفتاب, تو عشرہ تو قصر مسیب کا اسی پہ ہم اپنے سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے. لیکن چونکہ 5:09 پہ نیاز ہوگی تو اب ہم پڑھے دے رہے ہیں. نیاز تو آپ کو کرانی ہے, اور آپ نے چھیڑ دیا. چونکہ 2 پرچے آ گئے, 2 گواہ, 1 پرچہ آتا تو میں شاید اتنا تبصرہ نہ کرتا, تھوڑا سا تبصرہ کرتا. لیکن اب چونکہ ایسا لگ رہا ہے سب سننا چاہ رہے ہیں, تو ہم سنا رہے ہیں آپ کو. ہوتا یہ ہے کہ ہر ستارے کا یہ جتنا نظام شمسی ہے, چونکہ سورج میں سارے رنگ ہیں, یعنی سورج کی جو شعاعیں ہیں ان میں سارے رنگ ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک تقریر نہیں سمجھ سکتے, میری پوری کتاب پڑھیں گے آپ رنگوں پر. 450 صفحے کی کتاب ہے, جو دنیا کا یہ علم جو ہے اس پہ پوری ایک مکمل کتاب میں نے لکھی کہ رنگ کو اگر آپ کو سمجھنا تو میری کتاب پڑھیے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اتنی ڈیٹیل میں میں نہیں جا سکتا تقریر میں, کہ سورج میں جتنے رنگ ہیں ان رنگوں سے یعنی اللہ نے 7 رنگ خلق کیے. 7 سے اللہ نے 7 کروڑ رنگ بنائے. اور یہ آفتاب اور مہتاب حدیث کے مطابق نور حسن سے خلق ہوا. جنت نور حسین سے خلق ہوئی. تو یہ جو نور ہے آفتاب کا, آپ کو صرف ایک روشنی نظر آتی ہے, لیکن اس میں سارے رنگ ہیں. جب سائنسدانوں نے ان رنگوں کو پہچانا
تو اس کا طریقہ اختیار کیا کہ شعاؤں میں سے ہر رنگ کو الگ الگ. تو اب جتنی شعائیں ہیں اس میں سب کو الگ الگ اس کا استعمال الگ الگ ہے. ہر رنگ کی شعا الگ الگ اس کا استعمال ہے. کون سی شعا جو ہے کینسر کے لیے ہے, کون سی جو ہے پتھری توڑنے کے لیے ایک شعا ہے, فلانے شعا ہے. اب یہ فزکس اور کیمسٹری اور اس میں آ جائیں گے, ہم ڈاکٹری میں آ جائیں گے. اگر ادھر سے ہم ہٹ گئے تو ان شعاؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کو جو ہے کیمرے میں لے کے اور ٹی وی کے اوپر وہ اب علاج ہو رہا ہے اس سے, ان چیزوں سے. تو یہی کلر جو ہیں, یہی کلرز علاج کرتے بیماریوں کا. تو حکمت میں یہ ہوتا ہے کہ اس رنگ کی بوتل لے کے اس میں پانی بھر کے اور پھر سورج کے سامنے رکھتے ہیں. وہ پانی جو ہے دوا کے طور پر, تو اس میں الگ الگ ہے کہ کون سا اختلاج قلب کے لیے کون سا رنگ ہے, ہارٹ اٹیک کے لیے کون سا ہے, جگر کے لیے کون سا ہے, دل کے لیے کون سا ہے, اسکن کی بیماری ہو تو اس کے لیے کون سا ہے, آنکھوں کے لیے کون سا, کان کے لیے, وہ ایک الگ پورا حکمت ہے. نفسیات میں رنگ ہے, اس میں رنگ ہے, اس میں رنگ ہے. تو یہ سارے سیاروں کے اپنے رنگ ہیں. چونکہ آفتاب سارے سیاروں اور ستاروں پہ اپنی شعاع ڈالتا ہے, تو اب ان میں جتنا جذب اور کشف ہے تو وہ ایک رنگ کوئی کھینچتے ہیں جو ان کی مٹی میں جاذبیت قدرت نے رکھ دی. تو مثلا زہرہ جو ہے وہ سبز رنگ کو کھینچ لیتا ہے تو وہ سبز ہو جاتا ہے. چاند آپ کے سامنے ہے, چاند کا رنگ جو ہے سلور ہے, تو اب یہ اتنا رنگ چاند نے لے لیا کہ میٹھی میٹھی چاندنی ہو گئی, اس کا رنگ ہو گیا. اس طرح مشتری جو ہے وہ پورا سرخ ہے, اس نے اسی آفتاب کی شعاع سے سرخ رنگ لے لیے. اب جب آفتاب برج شرف میں آیا تو اب جو اس کے قریب ہوگا سیارہ, تو جو اس کا رنگ ہے آفتاب کا وہ وزیر قرار پائے گا پورے سال کے لیے. رنگ اس نے آفتاب سے لیا تو اب وہ پورے سال آفتاب کا مانند رہے گا وہ ستارہ. اور وہ جو کچھ نظام شمسی میں ستارے کے اثرات پڑتے رہیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ ستاروں میں وزیر جو ہے اپنا عمل و دخل بادشاہ کے حکم سے کر رہا ہے. تو اب چونکہ وہ ہے وزیر, تو اگر زہرہ وزیر بنا ہے تو وہ ہے سبز, تو وہ اپنا رنگ ایسے قریب سے گزرے گا سارے برجوں میں کہ سارے برجوں کی کہکشائیں جو ہیں وہ سبز میں رنگتی چلی جائیں گی, یعنی زمرد رنگ میں. اب زمرد کے جو اثرات ہیں وہ ستاروں سے لے کر زمین اپنی طرف لے گی. جب زمین اس کا عکس اپنے اوپر لے گی تو جتنے انسان ہیں ان پہ سبز کے اثرات پڑیں گے. اب اگر زرد ہے, سرخ ہے, تو وہ ہر سال رنگ بدلے گا. اس کا نام انہوں نے یہ رکھ لیا. جو ستارہ دونوں کے آگے ہوگا اس کو انہوں نے کہا یہ سپہ سالار ہے, یعنی جو سپہ سالار کا کام ہوتا ہے وہ سیارہ پورے سال آفتاب کے کہنے سے, اس کے حکم سے پورے نظام شمسی میں وہ کام کرتا چلے گا. 7 سال بھر کے لیے ڈیوٹیاں ان ستاروں کی بدلتی رہتی ہیں اللہ کے حکم سے. اب اس علم کو اگر کسی نے جذب کر کے آپ کو سنا رہا ہے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم نے کہا حرام ہے, ہٹا 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 ہٹا. آپ کے کہہ دینے سے نہ یہ سیارے فنا ہو جائیں گے, نہ ستاروں کا رنگ بدل جائے گا, نہ آفتاب کی چال بدلے گی, نہ زہرہ اور مشتری کا راستہ بدلے گا. ان کو جو جو کام کرنا وہ کروڑوں برس سے کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. وہ کرتے رہیں گے. آپ اپنی آپ ہانکتے رہیے, آپ اپنی ہانکتے رہیے. وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. اس نے کہا بھئی ہم نے انہیں خلق کیا سب کو, تم دیکھو ہماری قدرت کو دیکھو کہ ہم نے 22 ارب کہکشائیں گنی جا چکی, 22 ارب کہکشائیں گنی جا چکی, اور ہر کہکشاں میں 45 ارب ستارے ہیں. ہر ستارہ ہمارے آفتاب سے بڑا ہے. یہ پورا نظام شمسی جو ابھی تک سمجھا گیا, سب سے چھوٹا ستارہ سوہا ہے.
سوہا ستارہ جو ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے، میر انیس نے کہا کہ کبھی کوئی اسے نہیں دیکھ پایا، اور میر انیس نے جہاں کسی کو حقیر بنانا چاہا تو کہا یہ تو سوہا ستارہ ہے، اتنا باریک ہے کہ نظر ہی نہیں آتا، اور جب کسی کو انیس نے ہائی لائٹ کرنا چاہا تو کہا یہ آفتاب ہے، یہ آفتاب ہے۔ اور جب اس کے وزیر اور اس کے نائب کا ذکر کیا تو قرآن کے مطابق میر انیس اور غالب نے چاند کا ذکر کیا، اور غالب نے اس بات کو قرآن کی آیت سے اٹھا کر پورا نظام شمسی کو لیا۔ ظاہر ہے کہ آپ تمام علوم کے بغیر دین کو نہیں سمجھا سکتے، آپ کو پتہ نہیں ہے دینی علوم میں ستاروں کا علم پڑھنا پڑتا ہے۔ 258 علوم جب ہو جاتے ہیں اسلامی، تب جا کے علامہ کا خطاب ملتا ہے۔ اس میں علم الوان یعنی رنگوں کا علم بھی ہے، اور یہ سارے 258 علوم قرآن سے لیے گئے ہیں، قرآن سے لیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح ایسٹرونامی جو سائنسدانوں نے لیا قرآن سے، لیا اسلام سے ہے، اسی طرح رنگوں کا علم ہے، اسی طرح روشنی کا علم ہے، لائٹ ایک پورا چیپٹر ہے فزکس میں، ہوا، پانی، یہ سب چیپٹر ہیں سائنس کے آج بنے ہوئے ہیں، یہ کمپیوٹر، یہ سب کچھ آپ جو دیکھ رہے ہو ترقی یافتہ، یہ سب قرآن میں پہلے سے موجود، یہ تو ٹکڑوں میں مولا علی کے خطبوں سے سب سیکھا لیا۔ بھائی آپ پڑھیے غور سے نہج البلاغہ پڑھیے کہ مولا جب کلرز پہ گفتگو کرتے ہیں اور مثالیں دے کے کہتے ہیں اگر رنگ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو مور کے پروں کو دیکھو کہ قدرت نے کس طرح اس کے پروں میں سارے رنگ بھر دیے، آسمانی رنگ بھی ڈال دیا، نیلا رنگ بھی ڈال دیا، اور سنہرا رنگ بھی، اور سرب زمرد کا رنگ بھی، اور سرخ بھی ڈال دیا، مرجان کا رنگ۔ اب مولا نے مور کی تعریف شروع کی رنگوں کو سمجھانے کے لیے۔ مور کا خطبہ ہے، خطبہ طاؤس نہج البلاغہ میں۔ ستاروں پہ حضرت علی نے جو ذکر کیا ہے، 700 ستاروں کا ذکر نہج البلاغہ میں مولا علی نے کیا ہے۔ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ اور پھر